السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو کتاب ہے وہ ہے مندری والا۔ یہ ناول ہے اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید احمد۔ ڈاکٹر وحید احمد کی بنیادی پہچان تو بطور نظم نگار کے ہے، لیکن انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں۔ نظم میں وہ ہم آگ چراتے ہیں، نظم نامہ، شفافیاں، پریاں اترتی ہیں جیسے نظموں کے مجموعے لکھ کر علمی و ادبی حلقوں سے داد وصول کر چکے ہیں۔ زینو ناول ان کا منظر عام پر آیا تو اس نے بھی پذیرائی حاصل کی۔ اس کے بعد پھر ان کا دوسرا ناول مندری والا کے عنوان سے 2012 میں مثال پبلشر فیصل آباد سے شائع ہوا۔ اس کی پہلی اشاعت تھی۔ اس کے بعد اس ناول کو مجلس ترقی ادب لاہور سے منصور آفاق نے بھی شائع کیا ہے۔ یہ ان کا دوسرا ناول ہے اور اس ناول کے اندر تقریباً ان کے موضوعات وہی ہیں جو زینو کے اندر موجود تھے، لیکن ٹیکنیک یقینی طور پر یہاں مختلف ہے اور زینو کے اندر ان کی کہانی کو بیان کرنے کی ٹیکنیک مختلف تھی۔ اس ٹیکنیک میں انہوں نے میجک ریئلزم کے بہت سارے ایلیمنٹس کو استعمال کیا ہے اور حقیقت میں ماورائے حقیقت کو ضم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک ایسے علاقے کا تصور جہاں امن ہے، محبت ہے، لوگوں کے درمیان ہم آہنگی ہے، مل جل کر کام کرنے کا جذبہ ہے اور کسی بھی چیز کو وہ اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھتے بلکہ مشترکہ ملکیت کا اس کو تصور کرتے ہیں۔ اس خطے کا نام انہوں نے کالی پہاڑی رکھا ہے۔ کالی پہاڑی کے اندر ایک کردار مندری والا کا ہے۔ مندری والا جس کے نام پر انہوں نے اس ناول کا نام بھی رکھا ہے وہ موجود ہے، جبکہ ایک اور کردار جس کا نام جمال بتایا گیا ہے وہ خودکشی کرتے ہوئے دریا میں اس کو مندری والا کے لوگ بچاتے ہیں اور وہ اس پہاڑی کا جو کالی پہاڑی کا خطہ ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر وہ مختلف چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، وہ ایسے مشاہدات سے گزرتا ہے جو اس کی اپنی دنیا سے بالکل مختلف ہیں۔ اب وہاں پر رہتے ہوئے اس کی بھی صلاحیتیں جو قابلیتیں ہیں وہ انہینس کرتی ہیں اور پھر جب وہ واپس پلٹ کر اپنی اصل دنیا میں آتا ہے جو شہر کی دنیا ہے، جس دنیا کو کالی پہاڑی کے لوگ بدبودار دنیا کہتے ہیں، شہر کی جو صورتحال ہے اس سے انہیں بو آتی ہے۔ وہ بو شاید لوگوں کے درمیان موجود نفرت کی بو ہے، وہ بو شاید ان کے درمیان موجود لڑائی اور جھگڑے کی ہے، جس سے ہمارے تخلیق کار یعنی ڈاکٹر وحید احمد سخت نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ دونوں ناولوں کے مطالعے سے مجھے یہ احساس ہوا کہ ان کا جو آدرش ہے وہ امن ہے، پیار ہے، محبت ہے اور وہ ایک ایسے معاشرے کا خواب دیکھتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہ رہے ہوں، وہاں ناانصافی اور جبر نہ ہو، وہاں جنگ کی عدم موجودگی ہو اور امن کا دور دورہ ہر طرف موجود ہو۔ یہ ایک طرح کا ایسا خواب ہے جو بہت سارے اس سے پہلے بھی سوچنے والے دماغ سوچتے رہے ہیں۔ اس کی پہلی جو صورت ہے وہ ہمیں افلاطون کے ہاں بھی نظر آتی ہے۔ جب افلاطون اپنی کتاب ریپبلکا لکھتا ہے سو اس کے اندر اس نے ایک ایسی ریاست کا تصور دیا جو ہماری حقیقی دنیا سے مختلف ریاست ہے، جسے ہم یوٹوپیا کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ بہرحال کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا اور ٹامس مور کا یوٹوپیا، اس سے تو میرا خیال ہے کہ ہر علم و ادب سے تعلق رکھنے والا آدمی متعارف ہوتا ہے۔ اس میں بھی وہ ایک ایسی تصوراتی دنیا کی تشکیل کرتا ہے کہ جہاں زیادہ آبادی نہ ہو، جہاں لوگ امن سے رہ رہے ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ذاتی ملکیت سے آزاد ہوں اور جنگ کی کیفیت نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔
یہ سارا وہ خواب ہیں جو ایک سوچنے والا ذہن اور معاشرے سے ہمدردی رکھنے والا ذہن اکثر سوچتا چلا آیا ہے. اسی کا تسلسل ہمارے ہاں زینو بھی ہے اور پھر اس کے بعد مندری والا بھی ہے. ڈاکٹر وحید احمد بھی اسی طرح کے یوٹوپیا تخلیق کرتے ہیں. یوٹوپیا کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں رجائیت ہے، اس میں آپٹیمزم کا ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اس کی برعکس ایک کیفیت مختلف رائٹرز کے ہاں نظر آتی ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے کی تصویر کشی کر رہے ہوتے ہیں جہاں امن، محبت، بھائی چارہ، انصاف اور مساوات کا جو تصور ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس کو قائم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاں وہ بری طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں، بری طرح سے ناکام ہوتے ہیں. اس کی بہترین مثال جارج آرویل کی تخلیقات دی جا سکتی ہیں. مثلا آپ اینیمل فارم دیکھیں، اینیمل فارم کے اندر اس نے یہی تو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کچھ لوگ مساوات لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ مساوات قائم نہیں رہ سکتی، تو لہٰذا اس کی کوشش جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، یا کوشش اگر کی بھی جائے تو رائے گاں چلی جاتی ہے. یہ اس کا بڑا پیسیمسٹک ایلیمنٹ ہے. اسی طرح 1984 اس کا ایک اور ناول ہے، اگر اس کو بھی پڑھیں تو وہ بھی ایک طرح کا ڈسٹوپیا ہے. سو ڈسٹوپیا میں جو اس کا مین ایلیمنٹ ہے وہ پیسیمزم ہے، اور یوٹوپیا کے اندر آپٹیمزم ہے. سو ہمارے جو تخلیق کار ڈاکٹر وحید احمد ہیں وہ پیسیمزم کی طرف نہیں بلکہ وہ آپٹیمزم کی طرف قارئین کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک جو ان کے امن کا آدرش ہے، ان کی زندگی کا آبجیکٹو ہے کہ ایک معاشرہ خوبصورت معاشرہ، اور خوبصورت معاشرہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہاں سے معاشی ناہمواری اور سماجی ابتری، سیاسی جو ابتری کی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، اور معاشرہ اخلاقی زوال پذیری کی بجائے ترقی کی طرف محو سفر ہوگا، تو ہم انسان کہلائے جانے کے قابل رہیں گے. سو ڈاکٹر وحید احمد نے بھی مندری والا اس کا جو ناول ہے اس کے اندر یہی چیزیں قارئین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے اس صورتحال کو پیش کی ہے جو کہ عالمی سامراج تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ کرتا رہتا ہے. وہ کس طرح سے ان کو اپنے شکنجے میں جکڑ کر رکھتا ہے، اور اپنی طاقت کی صورتحال کو قائم کرنے کے لیے وہ کون سے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اس کا ذکر بھی اس ناول کے اندر موجود ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک کردار البرٹ مکین کا یہاں متعارف کروایا ہے، اور البرٹ مکین جو ہیں وہ انٹرنیشنل امپیریلزم کا ایک ایسا نمائندہ ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ان کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہا ہے. اسی طرح کا کردار جو ہے وہ ہمیں زینوں کے اندر بھی نظر آیا تھا، جبکہ مندری والا کے اندر بھی البرٹ مکین کے کردار کے توسط سے انہوں نے عالمی سامراج کی نفرتوں اور ان کی طاقت کے حصول کی جو لسٹ ہے اس کو کس طرح سے وہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں اس کی قلعی کھولنے کی کوشش کی ہے. عالمگیریت یا گلوبلائزیشنز ظاہر ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں یہ ان کا ایجنڈا ہے، اور عالمی مالیاتی ادارے کس طرح سے اس کو بروئے کار لاتے ہیں، اور جو غریب ممالک ہیں ان کی سیاست، اقتصادیات اور ثقافت پر کس انداز سے اور کیسے ہیجمنی قائم کر لیتے ہیں، یہ بھی اس ناول کا ایک موضوع ہے جو آخر میں قارئین کے اوپر آشکار ہوتا چلا جاتا ہے. جنگ سے نفرت، آپ اس ناول کو پڑھیں گے، زینوں کو بھی پڑھیں گے، اس کو بھی پڑھیں گے، تو آپ کو محسوس ہوگی کہ جنگ جو ہے وہ انسانی معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے.
اور جنگ کی یہ کیفیت آج موجود نہیں ہے کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے اندر جنگ موجود ہے، تو نہیں، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ ایران اور عراق کی جنگ، امریکہ اور افغانستان کی جنگ، افغانستان اور روس کی جنگ، اور پھر اس سے پہلے کولڈ وار کی مختلف جنگیں، جس کے اندر مختلف ممالک جو تھے وہ لپیٹ میں آتے رہے۔ اور اس سے مزید پیچھے جا کر دیکھیں تو آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار، پھر اس سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار، اور یہ کیفیت تو پچھلی پوری صدی کے اندر کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے، جس سے انسانیت کا نقصان ہوا ہے۔ بے گناہ لاکھوں کی تعداد میں انسان مارے گئے ہیں، اور اگلی نسلیں بھی اس سے متاثر ہوئی ہیں۔ یہ سیاست کا کھیل دراصل طاقت کا کھیل ہے، اور طاقت کے اس کھیل میں بے گناہ جو ہیں وہ جس طرح سے مارے جا رہے ہیں، اس سے نفرت کا ایک احساس ہمیں وحید احمد کے اس ناول مندری والا کے اندر ملتا ہے۔ اور انسان خواہش کرتا ہے کہ جو انہوں نے خیالی خطہ کالی پہاڑی کے عنوان سے جو اس کے اندر موجود ہے، اس میں جا کر اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرے، وہاں رہے، اور جہاں امن ہو، پیار ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو، وہاں پر نفرت نہ ہو، جنگ نہ ہو، جبر نہ ہو، آزادی اظہار ہو، اور انسان مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ یہ ایک طرح کی ہماری معاشرتی سٹائر ہے اس ناول کے اندر، اور یہ صورتحال آپ دیکھیں گے تو اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو موجود ہے اس سے کافی قریب دکھائی دے رہی ہے یا دیتی ہے۔ مندری والا بڑا اس حساب سے تھوڑا سا مختلف اس لیے کہ عام قاری کے لیے تھوڑا شاید مشکل ہو جائے، کیونکہ یہ سادہ بیانیے میں تحریر کیا گیا ناول نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا ماورائے حقیقت جو ایلیمنٹس ہیں وہ اور ریالٹی کے ساتھ ان کو بلینڈ کر کے آپ کے سامنے کہانی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں بھی شاید یہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے میجک ریئلزم کے ایلیمنٹس کو شامل کیا ہے کہانی کو بیان کرنے کے لیے۔ کہانی کی بیان کرنے کی یہ ایک نئی ٹیکنیک ہے، اتنی بھی نئی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں اس کا کم استعمال کیا گیا ہے، اور وحید احمد صاحب نے اس ناول میں اس کا تجربہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اچھا ناول میں نے چونکہ پڑھا تو میں نے سمجھا کہ میں اپنے تاثرات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ آپ بھی اس ناول کو پڑھیے۔ مثال پبلشر فیصل آباد سے یہ 2012 کی اشاعت اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد اس کو مجلس ترقی ادب لاہور نے بھی شائع کیا ہے۔ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔